لیکن پھر کارکردگی پر بڑے سوالات اٹھے ہیں. اچھا، کارکردگی سے مجھے یاد آیا کہ اس وقت پاکستان میں ایک بڑی بحث چلی ہوئی ہے, 2 بڑی جماعتوں کی میں یہاں پر بات کروں گی, اور یہ سارا مسئلہ شروع ہوا جی کیونکہ ابھی حالیہ ایک اور ہم حادثہ کیا کہنے, ایک سانحے سے متاثر ہوا ہے ہمارے, خاص طور پہ ہم پنجاب کے ہمارے پاکستانیوں کا ذکر کریں گے, جس طریقے سے سیلاب آیا اور جس بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے. اب ظاہر ہے ان لوگوں کو گھروں میں بسانا ہے, مال مویشی ان کے بہہ گئے, زیادہ تر ہمارا وہ طبقہ جو کہ زراعت سے وابستہ ہے متاثر ہوا. لیکن اس سارے عرصے میں مدد بھی کی جا رہی ہے, سب چاہتے ہیں, میں ہر جماعت کے لیے کہوں گی, سب اس وقت یہ چاہتے ہیں کہ ان کی مدد ہو, لیکن سیاسی بیانات آنا شروع ہو گئے. بلاول صاحب پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں, انہوں نے ایک مشورہ دیا تھا. پہلے تو انہوں نے تعریف کی مریم نواز صاحبہ کی, لیکن پھر انہوں نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ جی اس کو BISP سے جوڑ دیا جائے, یعنی کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پاس ایک پورا ڈیٹا ہے, تو وہاں سے اس پلیٹ فارم کو یوٹیلائز کیا جائے. جس پر مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ نہیں جی, ہر چیز کا علاج BISP نہیں ہے, BISP سے 10,000 ملیں گے, میں 10 لاکھ لینا چاہتی ہوں. تو وہ سارا مسئلہ ہم سمجھتے تھوڑے دن چلے گا, لیکن اب یہ سلسلہ رک ہی نہیں رہا, طول پکڑ گیا سلسلہ. پھر ہم نے اس کے اوپر کافی متعدد سیگمنٹس کیے, اور ہمارے ہی پروگرام میں بیرسٹر عقیل صاحب آئے, انہوں نے یہ بات کلیئر کی کہ BISP کے ڈیٹا کے اوپر تحفظات ہیں نون لیگ کو, اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ BISP کے اوپر کیا وہ تمام سیلاب زدگان جن تک ہم نے امداد پہنچانی ہے, آیا کہ وہ تمام سیلاب زدگان BISP کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں. وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں ہے, کافی زیادہ نہیں ہے, تو ہمیں تو سب تک امداد پہنچانی ہے. تو اب یہ معاملہ جو ہے یہ شکوہ جواب شکوہ, ایک پریس کانفرنس, 2 پریس کانفرنس, ترکی بترکی جواب آ رہے ہیں, اور اعلیٰ قیادت تک پہنچ چکا ہے. شجیل میمن صاحب نے کل پریس کانفرنس کی, کل مریم صاحبہ ستھرا پنجاب کی ایک وہ تقریب میں شامل تھی, وہاں پر بھی انہوں نے PP کا نام نہیں لیا, لیکن سوچے بڑے ان پارٹیوں کے بڑے لوگ بیٹھے, اور یہ میسج آیا کہ جیسے جناب اب ایٹ لیسٹ CM اور اس لیول سے جو ہے وہ بیانات نہیں آئیں گے. لیکن مریم نواز صاحبہ نے کہا جی کہ جو پنجاب سے جلتے ہیں ان کے دماغوں کی صفائی کر رہی ہوں. ستھرا پنجاب کی تقریب سے وہ خطاب کر رہی تھیں, کہتی ہیں کہ پنجاب کی طرح سندھ اور دیگر صوبوں کو بھی صاف دیکھنا چاہتی ہوں. اگر آپ کی سڑک ٹوٹی ہے, کچرا پڑا ہے, تو حکومت سے سوال کرو. یہ آپ کا حق ہے. کیا کہہ رہی تھی, ذرا سن لیتے ہیں. کی صفائی کر دی پنجاب سے, بلکہ ان کے دماغوں کی بھی صفائی کر رہی ہے جو پنجاب کی ترقی سے جلتے ہیں. بڑا غصہ آتا ہے کہ مریم نواز شریف پنجاب کی بات کیوں کرتی. مریم نواز شریف پنجاب کی بات نہیں کرے گی تو کون آ کے پنجاب کی بات کرے گا. جیسے آج پنجاب صاف ہے, مریم نواز شریف خیبر پختونخوا کو بھی ایسے ہی صاف ہوتا دیکھنا چاہتی ہے, بلوچستان کو بھی اتنا ہی صاف دیکھنا چاہتی ہے, سندھ کو بھی اتنا ہی صاف دیکھنا چاہتی ہے. سب کو پیسے بہت ملتے ہیں. اگر آپ کی سڑک ٹوٹی ہوئی ہے تو حکومت سے سوال کرو. اگر آپ کو اچھے اسکول نہیں ملتے, اسکالرشپس نہیں ملتے, لیپ ٹاپس نہیں ملتے, تو اپنی حکومت سے سوال کرو. اچھا, پھر سینیٹر پلوشہ خان نے بھی یہ کہا کہ پیپلز پارٹی حکومت کی اتحادی ہے, غلام نہیں ہے. نون لیگ اپنی لڑائی اپنے گھر میں لڑے, پیپلز پارٹی کو اس میں آنے کا کوئی شوق نہیں ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پنجاب حکومت تنقید کا مطلب صوبے پر تنقید نہیں ہے, کوئی پارٹی کسی ایک صوبے کو اپنی جاگیر قرار نہیں دے سکتی. تو یہ جی بیانات ہے. اس کے بعد ایک اور جواب بھی دیا گیا اسما بخاری صاحبہ کی جانب سے. تو یہ سلسلہ جاری ہے, لیکن ذرا ہم بات کر لیتے ہیں اب ہونے کیا جا رہا ہے. سندھ کے سینئر وزیر ہیں شرجیل نام میمن, ان سے بات کرتے ہیں. شرجیل صاحب, ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ جو بڑوں کی ملاقات ہوئی ہے ہوگی, ایون کہ آج محسن نقوی صاحب وزیر اعظم سے بھی ملیں گے, تو ایٹ لیسٹ ہم دیکھیں گے جی اعلیٰ قیادت کی سطح سے بیانات آنا بند ہو جائیں گے, مگر یہ سلسلہ جاری ہے. کیا مطلب بات چیت سے معاملات نہیں طے ہو سکتے جو میڈیا پر ہی آ کر بیانات ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ, گڈ مارننگ. دیکھیے جی, کوئی لڑائی نہیں ہے, کوئی جھگڑا نہیں ہے. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی نے تو صرف اور صرف جو ہے یہ کہا کہ جی پرائم منسٹر صاحب سے اپیل کی کہ پرائم منسٹر صاحب یہ 2 فارمولاز ہیں, اس کے تحت مہربانی کر کے آپ پورے پنجاب میں جو اس وقت صورتحال ہے, اور خصوصی طور پر جو ساؤتھ پنجاب میں اس وقت لوگ جس طرح پریشان ہیں, تو ان کی مدد کے لیے یہ 2 فارمولاز کو عمل درا کیا جائے. کوئی لڑائی نہیں ہے, کوئی جھگڑا نہیں, نہ کوئی تنقید کی ہے. ہم نہ کوئی تنقید کر رہے ہیں, نہ کوئی لڑائی کر رہے ہیں, نہ ہی کوئی جھگڑا کر رہے ہیں, اور نہ ہی ہمارا کسی سے لڑائی ہے, نہ ہی کسی سے ہمارا جھگڑا ہے. ہم نے ہماری پوری پارٹی 4 صوبوں میں ایگزسٹ کرتی ہے, اور اس کے لیے ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت بھی آپ نے دیکھا کہ جی ہمارے ممبران MLAs MPs پنجاب میں موجود ہیں. ڈیفینیٹلی تو پبلک کی پذیرائی ہے, تو اس پہ اگر ہم اپنی پبلک کے لیے, اور اگر ہمارے ووٹر نہ بھی ہوں ہیں تو پاکستانی ہر پاکستانیوں کو ہم نے ان کے بڑے وقتوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, ان کے مسائل کے لیے کھڑا ہونا ہے. تو ہمارا نہ ہی ٹارگٹ کسی کو تنقید کرنا ہے,
نہ ہی کسی کو نیچے دکھانا ہے، نہ ہی کسی کو جو ہے وہ کرٹیسائز کرنا ہے. ہمارا ٹارگیٹ صرف یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ان کی مدد کر سکیں. شرجیل اور صاحب یہی جی شرجیل صاحب ایک ہم نے پیٹرن نوٹس کیا ہے، وہ یہ کہ مریم نواز صاحبہ جب بھی تنقید کرتی ہیں پیپلز پارٹی کے اوپر، چاہے وہ نام لے کے چاہے نام لیے بغیر، وہ کسی نہ کسی منصوبے کے پروجیکٹ کی افتتاحی تقریب ہوتی ہے، چاہے وہ ہونہار اسکالرشپ ہو، چاہے وہ کل ہم نے دیکھا کہ ستھرا پنجاب کی مشینز بانٹ رہی تھیں، کبھی وہ الیکٹرو بسز کا افتتاح کر رہی ہوتی ہیں، کبھی وہ لیپ ٹاپ اسکیم ہوتی ہے. کیا اس تمام تر چیز کا جواب یہاں سے سندھ کی جانب سے، پی پی کی جانب سے ایسے نہیں دیا جا سکتا کہ ہم بھی کہ آپ لوگ بھی کسی بجائے پریس کانفرنس کسی منصوبے کا افتتاح کیا جائے یا کسی پروجیکٹ کی افتتاحی تقریب اور اس سے جواب دیا جائے، کیونکہ وہ بار بار کارکردگی پر سوال اٹھاتی ہیں؟ دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر سرکار کامیں کر رہی ہوتی ہیں. ڈیلی کی بنیاد پہ بہت سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں. اب دو چیزیں کہ کیا ہم، اور میں اس پہ تنقید نہیں کر رہا، میں کرٹیسائز کر رہا ہوں، کیا ہم ہر اپنے انیشیٹو کے لیے ایک انیشیٹو کے لیے روزانہ تقریب رکھیں. روزانہ جو ہے تقریب تو مفت میں نہیں رکھی جاتی ہے، تقریب رکھنے کے لیے بھی ہم پتہ ہے کوئی ایونٹ کرتے ہیں، ایونٹ کے لیے پیسے رکھے جاتے ہیں نا. ٹھیک ہے، کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں ایونٹس ہوتے ہیں جن کے لیے آپ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے یہ ایونٹ کو آپ واپس دے کے روزانہ حکومتیں تو کام کر رہی ہوتی ہیں. میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے پاس الحمدللہ جو ہاسپٹلز ہیں وہ ہاسپٹلز روزانہ ہزاروں پیشنٹس کو مفت میں علاج کر رہے ہیں. ہم اس پہ بیٹھ کے تکلیف کریں. ہمارے ایک مثال کے طور پہ مطلب بہت سارے انیشیٹو ایسے ہیں کہ ہم صرف پائلٹ پروجیکٹ کا کر کے افتتاح کر کے پھر اس کو ہم ایک شہر پہ بیٹھ کے اس پہ تقریبات نہیں رکھ رہے ہوتے. تو خیر وہ ہر ایک کا اپنا اس میں نہ کسی کو کرٹیسائز کر رہا ہوں نہ میں کسی کو برا بلا بولوں گا، لیکن ٹھیک ہے ان کی مرضی ہے. گورنمنٹ اپنا کام ہماری کر رہی ہے، ہمارے ہر محکمہ اپنا کام کر رہا ہے. انرجی سے لے کر آپ دیکھ لیں، ہیلتھ سیکٹر کو دیکھ لیں، ٹرانسپورٹ نے ایوالو کیا ہے، ہمارا ایجوکیشن سیکٹر کام کر رہا ہے، ہمارے کیڈٹ کالجز کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس سب کے کوئلے سے کوئلہ روزانہ کی تعداد میں نکل رہا ہے جو پورے پاکستان کی لیے جو ہے سب کاربن ثابت ہو رہا ہے. تو ہمارا ہر محکمہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا ہے، ہر محکمہ کام کر رہا ہے. یس چیلنجز ہیں. لیکن شرجیل صاحب اگر آپ کراچی میں ہی مثال لے لیں تو بارشیں ہوئے 1 مہینہ سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا ہے. سڑکوں کی حالت دیکھیں، جو سڑکوں پہ کچرا ہے اس کی حالت دیکھیں. یہ اس پر تو ایمرجنسی بنیادوں پہ 24 گھنٹے، اور یہ تو ایک روٹین ہونا چاہیے. یہ کوئی ایک ون ٹائم کہنا چاہیے نا کہ یہ کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی باقاعدہ پراپر ایک سسٹم ہونا چاہیے جو کہ ہمیں نہیں نظر آتا ہے. تو جب اس پہ تنقید ہوتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک پیرائے میں تنقید ہوتی ہے پھر؟ اچھا، دو چیزیں آپ نے بات کی نا. پہلی بات آپ نے کی کہ سڑکیں، یس میں آپ اس پہ 2 جوابات دوں گا. پہلی بات یہ کہ جیسے ہی بارشیں ہوئی ہیں ڈیفینیٹلی مونسون کے 2 اسپیل سے اس وقت ریپڈ بنیاد پہ کراچی میں سڑکوں کا کام چل رہا ہے. ریپڈ بنیادوں پہ آپ دیکھیں کہ ڈیلی میئر صاحب جو ہے وہ لگا رہے ہیں. جو برج ہے اس پہ وہ گڑھا پڑا ہے، وہ ریپیئر نہیں ہوا ہے. بنارس پہ آپ دیکھ لیں، گارڈن دیکھ لیں، کریم آباد کا انڈر برج آپ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں. اب پھر میں یونیورسٹی روڈ کی تو کیا ہی بات کروں، اس کی تو مثالیں پھر سبھی دے رہے ہیں. اس کی خود ہی آپ نے ظاہر ہے ہمارے شو میں بھی اس پر بات کر لی تھی. آپ جن روڈوں کے نام لیے نا سارے روڈوں پہ کام چل رہا ہے اور سارے روڈوں پہ ڈیفینیٹلی میں نے کہا کہ مانسون کے سیزن تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں کہ معذرت کے ساتھ شرجیل صاحب گارڈن روڈ پہ کام نہیں چل رہا، کریم آباد پہ نہیں چل رہا، بنارس پہ نہیں چل رہا. تو یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے. وہاں پہ یہ تھوڑا جو کام 2 دن میں ہونا چاہیے اس کو کئی دن لگ رہے ہیں. اچھا، آپ کی نظر میں کام 2 دن میں ہونا چاہیے، لیکن جب بھی کوئی سرکاری ادارہ کرتا ہے کام تو اس کے ایک پروسیس ہوتا ہے، پروکیورمنٹ پروسیس اور ٹینڈر پروسیس ہوتے ہیں. تو اس کو ٹائم لگ رہا ہے، لیکن ان کا ٹاپ پرائورٹی وہ سارے کام جو ہے وہ کے ایم سی اور جو بھی متعلقہ ادارے وہ کر رہے ہیں. یہاں تک آپ نے دوسری بات کی نا کہ آپ کمپیریزن کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ پورا پاکستان اس وقت سڑکیں کون سی استعمال کر رہا ہے؟ پورٹ کی وجہ سے کراچی کی سڑکیں یوز ہو رہی ہیں، جو بڑا آپ کا ہیوی انفراسٹرکچر ہے. ہمارے ہیوی انفراسٹرکچر کے سب 300 ارب روپے سپریم کورٹ میں پھنسے ہوئے ہیں. 300 ارب روپے. اور وہ ہے کیا ہے؟ انفراسٹرکچر سیس ٹیکس کے پیسے. کہ جو کیونکہ پورٹ اب کراچی میں جتنی آپ کی ہیوی ٹریفک ہے، جو کہ آپ کے کنٹینرز جو آپ کی چل رہے ہیں، جو آپ کی ہیوی ٹریفک چل رہی ہے، وہ سارا کراچی سے، امپورٹ بھی کراچی سے ہو رہی ہے، ایکسپورٹ بھی کراچی سے ہو رہی ہے. انفارچونیٹلی ذرا وہ سیس ٹیکس کیوں ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے اس کا نام ہے انفراسٹرکچر سیس ٹیکس، تاکہ وہ پیسے واپس جو ہے وہ اس شہر کو ملنے، اس صوبے کو ملنے. وہ پیسے 3 سال چلا ہوا ہے اور وہ بھی سپریم کورٹ میں پھنسے، جس کو ہم نے 3-4 دفعہ ہم نے اس کو
फॉलो अप करने की कोशिश की कि जी बराए मेहरबानी उसको जल्दी किया जाए, लेकिन वो इतने सारे पटिशनर है, लंबी चीज हुई। तो ये चीजें मैं अपने असेंबली की स्पीच में भी कह चुका हूं। दूसरी बात कि कराची को हम कहते हैं ठीक है, मैंने कहा कि चैलेंजेस हैं, अगर कराची मतलब इतना ही बुरा है तो पूरे पाकिस्तान से लोग कारोबार करने के लिए, रोजगार करने के लिए लोग कराची में क्यों आते हैं? आप देखिए आपके अप कंट्री, नॉर्थ कंट्री साइड से हर जगह से कराची में अपॉर्चुनिटीज है, इसका सड़कों से कोई लिंक नहीं बनता। मेरी बात सुने, देखिए है, मैंने आपको बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर के जो पैसे हैं आपके, वो आपके सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए, लेकिन उसके अलावा भी ये नहीं कि काम नहीं हो रहा। अभी भी आपको जाके कराची में काम होगा, आपके ब्रिजेस बन रहे हैं, आपके अंडर पासेस बन रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी रोड, बात की यूनिवर्सिटी रोड में मैं बताया आपको पूरे प्रोग्राम में, मैं पूरी तफसील बता चुका हूँ कि जब ये टेंडर हुए तो उसके बाद जैसे गवर्नमेंट चेंज हुई और जो डॉलर का रेट डबल हो गया, उसके बाद पूरी स्विंग में उनके इशू हो गया, और ये इंटरनेशनल हमारे टेंडर्स थे, तो उसमें हमें एक एक चीज का हिसाब करके देना है। हमने इस तरह से भी पैसे खर्च कर